20ویں اور 21ویں صدی کو انقلاب کی صدی کہا جاتا ہے۔ 18ویں صدی کا فرینچ ریولوشن اور پھر 20ویں صدی کا روس کا کمیونسٹ انقلاب وہ ایسے بڑے انقلابات تھے جنہوں نے دنیا کی تاریخ تبدیل کر دی۔ خاص طور پر کمیونسٹ انقلاب نے دنیا کو 2 بلاکوں میں تبدیل کر دیا، جس سے نہ لاطینی امریکہ، افریقہ، ایشیا کے ممالک محفوظ رہے، بلکہ خاص طور پر مسلم ممالک پر بھی اس کے نمایاں اثرات مرتب ہوئے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ ہے کہ 1-2 کو چھوڑ کر اسلامی ملکوں میں بادشاہت اور شخصی حکمرانی رہی، اور پوری 1 صدی گزرنے کے باوجود بھی اسلامی ملکوں میں یا تو بادشاہت قائم ہے یا نافذ جمہوری نظام رائج ہے۔ دنیا میں آنے والے انقلابات اپنی نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ 20ویں صدی میں 70 کی دہائی کے آخر میں ایرانی اسلامک ریولوشن اس اعتبار سے سب سے الگ اور واحد انقلاب تھا جو آیت اللہ خمینی کے زیر قیادت مذہب کی بنیاد پر لایا گیا۔ کرغزستان وہ پہلا ملک تھا جہاں عوامی ابھار کو کلر ریولوشن کا نام دیا گیا، جبکہ گزشتہ ماہ جب تیونس میں انقلاب کی لہر آئی تو اسے پنک یا پھر جیسمن انقلاب کا نام دیا گیا۔ اسے درمیانے طبقے اور سول سوسائٹی کا انقلاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ کلر ریولوشن کو عموماً کسی رنگ یا پھول کا نام دیا جاتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پھولوں اور رنگوں کی مناسبت سے اب یہ انقلاب اتنا خوبصورت اور سہل بھی نہیں رہا، اور اس میں سینکڑوں لوگوں کا لہو بھی شامل ہے۔ ان انقلابوں کا سلسلہ یوگوسلاویا اور روس کی سابقہ ریاستوں سے شروع ہوتا ہے۔ یوگوسلاویا میں سن 2000 میں بلڈوزر ریولوشن کے نام سے اس وقت انقلاب لایا گیا جب لوگوں کے احتجاج اور مظاہروں کے نتیجے میں اس وقت کے یوگوسلاوک صدر کو ان کے عہدے سے دستبردار ہونا پڑا۔ سن 2003 میں جارجیا میں ہونے والے غیر منصفانہ انتخابات کے بعد روز ریولوشن نام کا انقلاب آیا، جس کے بعد اس وقت کے صدر کو بھی عوام اور سول سوسائٹی کے مظاہروں کے نتیجے میں مستعفی ہونا پڑا۔ اورنج ریولوشن یوکرین میں سن 2004 میں آیا، جب اس وقت کے صدارتی انتخابات کو عوام نے غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ انتخابات کرائے گئے، جس کے بعد یوکرین کے اس وقت کے اپوزیشن رہنما کو صدر منتخب کیا گیا۔ ان میں سب سے نمایاں انقلاب ٹیولپ ریولوشن کے نام سے کرغزستان میں سن 2005 میں ہونے والے انتخابات کے بعد شروع ہوا، اور وہاں کے عوام نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر کے اس وقت کے آمر صدر آکییف کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کلر ریولوشن کی پہلی مثال لبنان سیڈار انقلاب 2005 میں اس وقت دیکھنے میں آئی جب اپوزیشن لیڈر رفیق حریری کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد لبنانی عوام نے سڑکوں پر آ کر رفیق حریری کے قتل اور ملک شام کی فوج کے لبنان پر 30 سالہ غلبے کے خلاف پرامن مظاہرے کرنے شروع کیے۔ لبنانی عوام کی طرف سے کیے گئے اس پرامن انقلاب کے نتیجے میں شام کی حکومت نے اپنی فوج کو وہاں سے واپس بلا لیا۔ ایران میں سن 2009 میں ہونے والے انتخابات میں جب صدر محمود احمدی نژاد دوسری بار صدر منتخب ہوئے تو انتخابی امیدوار برائے صدارت میر حسین موسوی کے حامیوں نے انتخابات کو غیر منصفانہ کہہ کر مسترد کر کے گرین ریولوشن یعنی سبز انقلاب کے نام سے مظاہرے شروع کیے، لیکن حکومت کی مزاحمت کے سبب کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد حال ہی میں تیونس میں جیسمن یا پنک ریولوشن کے نام سے جو انقلاب آیا اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تیونس کی کمزور معاشی صورتحال اور کرپٹ حکومت کے خلاف عوام اور اپوزیشن نے ملک گیر احتجاج کیا اور صدر زین العابدین بن علی کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر شدید عوامی اور عالمی برادری کے دباؤ کے نتیجے میں آ کر انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ تیونس کے فوراً بعد یہ انقلابی سلسلہ اردن اور مصر تک چلا گیا۔ مصر کے صدر حسنی سعید مبارک، جو کہ سن 1981 سے آج تک بلا شرکت غیر اقتدار میں ہیں، عوام، سول سوسائٹی، وہاں کے میڈیا اور اپوزیشن نے مصر کے صدر کی بدعنوان حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا آغاز کیا۔ حکومت کی جانب سے ان مظاہروں پر پابندی بھی لگائی گئی۔ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پولیس اور مظاہرین کی جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور اتنی ہی تعداد میں زخمی بھی ہو چکے ہیں، جبکہ عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور یورپی ممالک نے صدر حسنی کو مظاہرین پر تشدد کرنے سے باز رہنے کو کہا ہے اور ان کے مطالبات اور خواہش کے مطابق اقتدار سے دستبردار ہو کر آزادانہ انتخابات کرانے کا بھی کہا ہے۔ کلر ریولوشن کے ذریعے جہاں چند ممالک میں تبدیلی کامیاب ثابت ہوئی ہے، وہاں کچھ ممالک میں انقلاب کے باوجود کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیونس کے بعد مصر میں انقلاب کے ذریعے آنے والی تبدیلی واقعی کامیاب اور دیرپا ثابت ہوگی